مشتاق احمد یوسفی کی کتاب زرگزشت سے ایک اقتباس۔ دف کیسے مارا جاتا ہے؟ گرم چائے، تازہ غزل اور تیز چونے کے پان سے تواضع کے بعد فاروقی صاحب دلی کی کبابیے کی دکان پر لے جاتے اور گولے کے کباب کھلاتے۔ پیٹ بھرنے سے پہلے آنکھیں بھر آتی تھی۔ پہلی دفعہ دکان پر لے گئے تو دلی کے کلچر اور قیمہ کی باریکیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کباب کھانے کے ادب آداب اتنی تفصیل سے بتائے کہ ہم جیسے مارواڑی رانگڑ کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ سلطنت ہاتھ سے کیسے نکلی۔ دلی کے کبابیوں کا کیا کہنا، بالکل وہی تیزابی مسالے جو بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں تھے، وہی شاہی رکابداروں کی ترکیبیں سینہ بہ سینہ چلی آتی ہیں، اور وہی امراض بھی میدہ بہ میدہ۔ حالانکہ اب نہ وہ تگڑی راسیں رہی نہ وہ قدردان۔ بقول شخص مست بجار کے یہ مسالہ لگا دیں تو وہیں کھڑا کھڑا گل کے قیمے کا ڈھیر بن جائے۔ یوں تو دنیا میں غیبت سے زیادہ زود ہضم کوئی چیز نہیں، لیکن یہ کباب بھی حلق سے اترتے ہی جزو بدن ہو جاتے ہیں۔ انہی سے معلوم ہوا کہ گولے کے کباب میں ایک حصہ قیمہ، ایک حصہ مرچیں اور ایک حصہ دھاگے پڑتے ہیں۔ سیخ سے اتار کے کڑکڑاتے گھی کا بگار دیتے۔ سیخ کباب میں بگار؟ یہ کس خوشی میں؟ ہم نے پوچھا۔ اس سے مرچوں کا دف مر جاتا ہے۔ ساتھ بھرت کی سبک سی کٹوری میں گرم مسالہ رکھ دیتے ہیں۔ پھر کبابوں میں بکری کا بھیجا اور الہڑ بچڑے کی نلیوں کا گودا علیحدہ سے ڈالتے۔ یہ کیوں؟ اس سے گرم مسالہ اور جائفل جاوتری کا دف مر جاتا ہے۔ پھر بڑی پیاز کے لچھے اور ادرک کی ہوائیاں اور ان پر ہری مرچیں قطر کے ڈالتے ہیں۔ یہ میسر نہ ہو تو میز سی کرنے سے بھی لذت بڑھتی ہے۔ خمیری نان کے ساتھ کھاتے وقت برف کا پانی خوب پینا چاہیے۔ کیوں؟ برف سے خمیری روٹی اور ہری مرچوں کا دف مرتا ہے۔ مصلح ہے۔ بعض نفاست پسند تو کبابوں پر تتیہ مرچ کی چٹنی چھٹک کر کھاتے ہیں۔ پھر حسب حیثیت دہی بڑے یا کلفی فالودے کی ڈاٹ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے چٹنی کا دف مرتا ہے۔ اگر یہ سارے چونچلے فقط کسی نہ کسی کا دف مارنے کے لیے ہیں تو چٹوروں کی سمجھ میں اتنی سی بات کیوں نہیں آتی کہ یکے بعد دیگرے دف مارنے کے بجائے شروع میں ہی کم مرچیں ڈالیں یا پھر زبان پہ ربڑ کا دستانہ چڑھا کر کھائیں۔ ادیب سہارنپوری نے اس مرحلہ پر شیر کا سفید پرچم لہرا کر جنگ بندی کرائی۔ ہمارے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولے، حضرت دنیا میں ہر بات منطق کے مطابق ہونے لگے تو خدا کی قسم زندگی اجیرن ہو جائے۔ اسی بات پر ایک ظالم کا شعر سنیے۔ سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو، تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں۔ بعد ازاں اسی نقطہ راز کو پروفیسر قاضی عبدالقدوس MA نے اپنے بکراتی انداز میں یوں ذہن نشین کرایا کہ جوانی دیوانی کا دف بیوی سے مارا جاتا ہے، بیوی کا دف اولاد سے مارتے ہیں، اور اولاد کا سائنسی تعلیم سے۔ سائنسی تعلیم کا دف ہمارے ہاں دینیات سے مارا جاتا ہے۔ ارے صاحب، دف کا مرنا کھیل نہیں ہے، مرتے مرتے مرتا ہے۔